دنیا کا کون ایسا انسان ہے جسے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد یا علی یا علی۔ حسینیت کا ایک سب سے بڑا کمال یہ بھی ہے، یا جو کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں اس میں ایک کمال حسینیت کا یہ بھی ہے کہ مجلس میں آنے والے تو جانتے ہی ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے، اگر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو تبرک بیچنے والے بھی جانتے ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ آپ یقین کریں، تبرک بیچنے والے بھی جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا قاتل کون ہے۔ آج بالکل اس کے برعکس میں ایک چھوٹا سا خاکہ اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان یہ بھی جان لیں کہ یزید کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ دنیا ٹھیک ہے کربلا ہو گئی، واقعی کربلا نے اسلام کو بچا لیا، مگر ہر دور میں یزید پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ حسینی مجمع یزیدیت کا مقابلہ کرتا رہے گا، یہ طے ہے۔ ہر دور میں یزید پیدا ہوتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ آج دوسرے ممالک میں آپ جا کے دیکھ لیں، گردن اس طرح سے کاٹی جا رہی ہے کہ کربلا کا عکس ابھر کر سامنے آ رہا۔ اس دور میں انسانیت سوچ کارنامہ ایسا دیکھ کر انسان شرم کھا جائے، واقعی حیرت ہوتی ہے۔ تو یزیدیت ہر دور میں جنم لیتی رہے گی، لہذا میں چاہتا ہوں جو چند بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں میں انہیں بتا دوں یزیدیت ہے کیا۔ آج کے دور کے قبلہ بہت سے خطیب ایسے ہیں، بہت سے اوریٹر ایسے ہیں، بولنے والے ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں اور اسے کھینچ کر جہنم سے جنت کی طرف لا رہے ہیں۔ اگر لفظ بدل دوں تو بات واضح ہو جائے۔ میں نے خطیب کہا ہے نا، اگر میں یہی لفظ ذاکر کہہ دیتا تو ہر آدمی میرے ساتھ آ جاتا۔ توجہ دے رہے نا؟ اگر میں لفظ ذاکر کہہ دیتا تو ہر آدمی آسانی سے سمجھ لیتا کہ کچھ ایسے ذاکر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کو جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ یزید تو جنت کی طرف آ نہیں پائے گا، وہ تمہیں لے کے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ وہ جو دے رہے، وہ خود تو جنت کی طرف آ نہیں سکتا، مگر وہ اتنا ضرور کرے گا کہ تمہیں بھی جہنم کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ میں اپنے ان افراد کو سلام کرتا ہوں جو شیعت کے مسلک پر نہیں ہیں مگر مجلسوں میں آتے ہیں، شہزادی انہیں اس کا اجر عنایت فرمائے۔ شیعت کی دنیا میں یزید کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول کا قاتل ہے، سب یہ کہتے ہیں جہنمی ہے۔ اب آگے بڑھیے تو بقیہ جو اسلام کے فرقے ہیں ان کے ہاں یزید کے بارے میں کچھ نظریاتی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ جو نام میں نے لیا وہ خود قبلہ جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدمی کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنا اپنا مرحلہ ہے، اپنا اپنا ایمان ہے، مگر میں دو اہل سنت رائٹر کا نظریہ اپنے شیعہ مجمع کے حوالے یا اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کیا لکھا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا نام، بڑا معتبر نام ڈاکٹر طٰہٰ حسین، ان کی کتاب فتنۃ الکبریٰ جس کا ترجمہ بھی ہو گیا، ڈاکٹر طٰہٰ حسین جن کی کتاب فتنۃ الکبریٰ، انہوں نے یزید کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور یہاں تک لکھ دیا کہ جب یہ واقعہ کربلا عالم وجود میں آ گیا تو آج کا مسلمان یہ بحث کر رہا ہے کہ یزید پر لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب لعنت ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے دونوں منظر کو اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اس کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، میں صرف وہ صفحہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو یزید نے خود دنیا کے حوالے کیا ہے۔ قتل امام حسین کے بعد یزید نے ایک فقرہ کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر۔ بہت توجہ، خدا لعنت کرے کس کے اوپر؟
ابن مرجانہ، ابن مرجانہ کون ہے؟ ابن زیاد، ابن زیاد کا دوسرا لقب جو ہے کیا ہے؟ ابن مرجانہ۔ مرجانہ اس کی ماں ہے، مرجانہ باپ نہیں ہے، مرجانہ اس کی ماں ہے۔ یزید خود ابن زیاد کو ماں کی طرف منسوب کر کے بتا رہا ہے کہ اگر باپ ہوتا تو بتایا جاتا کہ کون باپ ہے۔ توجہ دے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے ہندوستانی محاورے میں ایک بات سنی ہوگی، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، مگر اس نے بھی ابن زیاد کو ابن مرجانہ کہا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ عجب ڈاکیا ہے، پتہ لکھا ہے، خط لے کے ٹہل رہا ہے کہ کس کا ہے۔ ہائے ہائے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ پتہ لکھا ہوا ہے اور وہ خط لے کے ٹہل رہا ہے کہ کس کا ہے۔ تو واقعہ کربلا کے بعد خود یزید نے ایک فقرہ کہا، اور یہی فقرہ آج کی مجلس کی کل جان ہے کہ جس کے لیے میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا۔ کیا کہا یزید نے؟ یزید کہتا خدا لعنت کرے، کس پہ لعنت کرے؟ ابن زیاد یا ابن مرجانہ پر۔ میں یہ دونوں باتیں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سننے والے یہ سمجھ لیں یہ دو الگ الگ کردار نہیں ہیں، ایک کردار ہے۔ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا۔ اتنا لکھنے کے بعد، حوالہ دینے کے بعد ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے یہ کہہ دیا کہ بقیہ لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ کون کیا کہتا ہے، یزید کی نظر میں بھی وہ قابل لعنت ہے جو حسین کا قاتل ہے، یعنی جس نے حسین کو قتل کیا ہے وہ یزید کی نظر میں بھی قابل لعنت ہے۔ تو جب یزید کی نظر میں قابل لعنت ہے تو اور کسی کی نظر میں قابل لعنت کیوں نہ ہوگا؟ اب آپ آئیے، اس کے بعد علامہ تفتازانی نے یزید کے بارے میں ایک نظریہ قائم کیا، بڑی مثالی منزل ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرے بچوں کی یہ جانکاری ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یزید کا کل دور حکومت 3 سال 7 مہینے 21 دن، یہ پورا تاریخ کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کتنے دن؟ 3 سال 7 مہینے 21 دن، یہ یزید کا پورا دور حکومت ہے۔ آپ اگر سمجھ کے سننا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کے حوالے کر دوں۔ 22 رجب کو امیر شام نے دنیا کو چھوڑا ہے، تو 7 دن رجب میں نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، 7 دن رجب میں نکلے۔ 14 کو خود مرگ یزید ہے ربیع الاول میں، تو 14 وہ اور 7 ادھر کا کتنے دن ہو گئے نا 21 دن، یہ دن نکل آئے۔ رجب کے بعد، رجب جوڑا جا چکا ہے 7 دن، رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان، رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد ذیقعد، ذیقعد کے بعد ذی الحجہ، ذی الحجہ کے بعد محرم، محرم کے بعد سفر۔ لیکن ہم ربیع الاول تو جوڑ چکے ہیں 14 دن، 7 مہینے نکلے نا۔ تو یزید کا کل دور حکومت، میرے بچے میرے بیان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہی حاصل مجلس ہے اور یہی حاصل سفر ہے۔ یزید کا کل دور حکومت 3 سال 7 مہینے 21 دن۔ اب علامہ تفتازانی کہتے ہیں اس 3 سال 7 مہینے 21 دن کے دور خلافت میں پہلے سال یزید نے حسین یعنی فرزند رسول کو قتل کروا دیا۔ پہلے سال کیا کیا یزید نے؟ جیسے ہی تخت اقتدار پر بیٹھا حسین کو قتل کروا دیا۔ دوسرے سال اس نے مدینے کی مسجد میں گھوڑے بندھوا دیے، جس کو ظاہر ہے کہ ایک ایسے نام سے جانا جاتا ہے جو پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ مدینے کو تاراج کر دیا، مدینے کو برباد کر دیا، اور اس طرح سے فوج نے مدینے کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا تھا کہ 1000 بچے ایسے پیدا ہوئے جن کے خاندان کا نام و نشان نہ مل پایا۔ تیسرا سال جب یزید کی حکومت کا آیا، پھر جملے دہرا رہا ہوں، پہلے سال حسین کو قتل کروا دیا، دوسرے سال مدینے کو تاراج کروا دیا، تیسرے سال اللہ کے گھر کو جلوا دیا یعنی خانہ کعبہ کو۔ یہ علامہ تفتازانی کہتے ہیں
اس تین کام کی انجام دینے کے بعد اگر کسی مسلمان کی نظر میں یزید مسلمان ہے تو اس کا اسلام بھی یزید جیسا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ان تین کاموں کے انجام دینے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یزید رہا ہوگا مسلمان، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ تین کاموں کے انجام دینے کے بعد اگر یہ کوئی کہے کہ یزید جو ہے وہ مسلمان ہے تو اس کا اسلام، کہنے والے کا اسلام بھی یزید ہی جیسا ہے۔ اللہ ہر سچے مسلمان کو ایسے اسلام سے محفوظ رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب آپ آئیے، اب رہا مسئلہ، میں نے کل جہاں پر بات کو چھوڑا تھا وہاں تک لے آیا، اور اب آج کی اپنی بات سے میں نے اپنی بات کو متصل کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لعنت کرنا کوئی قبیح عمل ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لعنت کرنا جو ہے یہ کوئی بڑا خراب عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، یلعنہم اللہ، اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں لعنت بری چیز ہے، وہ ہمیں بعد میں برا کہیں، اللہ کو پہلے برا کہیں۔ توجہ دے آپ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کر رہا، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور اللہ کے ساتھ کچھ لعنت کرنے والے لوگ ہیں جو لعنت کر رہے ہیں۔ لعنت کوئی قبیح عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں خدا کی ذات شریک ہے۔ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کس کی نماز پڑھے گا؟ ساری دنیا اسی کا سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، لیکن سارے لوگ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ مگر لعنت ایک ایسا عمل ہے جس میں خالی بندہ شامل نہیں ہے، اللہ بھی شامل ہے۔ اور اب اگر لفظ پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا، لعنت ہر آدمی نہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یلعنہم اللہ، اللہ لعنت کر رہا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نماز نہیں پڑھے گا، کس کی پڑھے گا؟ مگر اللہ لعنت تو کر رہا ہے، اللہ لعنت کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا صاحب لعنت بڑا قبیح عمل ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ خود انجام دے رہا ہے۔ مگر لعنت کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو لعنت سے بچاؤ، ورنہ بہت سے لوگ جب حج کے موقع پر جاتے ہیں حج کرنے اور شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو شیطان مسکرا کے کہتا ہے کہ مجھ سے بڑے تو آپ خود ہیں، بس یہ اتفاق ہے کہ آپ مجھے مار رہے ہیں اور میں آپ کو مار نہیں پا رہا ہوں۔ تو لعنت سے، لعنت وہی کرے گا جو واقعی اپنے آپ کو پہلے لعنت سے بچا چکا ہو، کردار ایسا نہ ہو، تب جا کے لعنت کرے گا۔ ورنہ اگر خود اس کا کردار لعنتی ہے، خود اگر اس کا کردار لعنتی ہے تو پھر ایسی لعنت کا فائدہ کیا؟ آ گئی بات۔ میں نے آج کے اپنے بیان سے بات کو متصل کر دیا، وہی 45-50 منٹ پڑھنا مقصد ہے۔ اور اسی مرحلے میں اتنی دیر میں 3 مرحلے ہیں میرے سامنے جو بڑے اہم ہیں اپنے اعتبار سے۔ دنیا بڑی پرانی ہے، جس نہج پہ مجلس لے کے جا رہا ہوں سینکڑوں نہیں لاکھوں بار کا سنا ہوا مرحلہ ہے، مگر ساری لفظیں میں نے بدلی ہے منصور بھائی، واقعی ایک محنت ہے جو آپ سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ میں نے کہا کہ جب لعنت کا تذکرہ آئے گا تو مباہلے کا میدان ابھر کر سامنے آئے گا۔ لعنت کا معاملہ آئے گا تو مباہلے کا میدان ابھر کر سامنے آئے گا، اور مباہلے نے ایک نہیں بہت بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ آپ جا کے اردو زبان میں شائع ہونے والی کتاب، ٹھیک ہے، علامہ مجلسی کی حیات القلوب اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، سب سے پہلے محمد اور آل محمد کے مقابلے میں نجران کی طرف سے 3 آدمی آئے ہیں۔
ایک ان کا عالم ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. نہیں، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک ان کا عالم ہے، ایک ان کا مشیر ہے، مشورہ دینے والا، اور ایک ان کا سردار ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آل محمد کے مقابلے میں ہمیشہ اتنے ہی لوگ آئے. توجہ دیں آپ، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، مگر ایک رخ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا. اب آپ آئیے، یہاں سے 15 سے 20 منٹ کی گفتگو واقعی اپنے اعتبار سے بہت الگ سے زاویے سے سنانا چاہتا ہوں. مولا مجھے طاقت دے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. پہلا مرحلہ، کچھ لوگ پیغمبر سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آج تک دنیا میں کوئی ایسا مقابلہ دیکھنے کو نہ ملا. مقابلے کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر ایسا مقابلہ کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور جھوٹا کون ہے. پہلا ٹورنامنٹ ہے یہ، تاریخ آدم و عالم کا پہلا ٹورنامنٹ ہے جو اور کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ ٹورنامنٹ ہوا کیسے، یہ سارے منظر آپ کے سامنے، مجھے اس کو نہیں دہرانا ہے. صرف ایک لفظ اور یہیں سے آپ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس حد تک فضائل مولا اور فضائل امیر المومنین سننا چاہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. پہلا مرحلہ، اب یہ قرآن مجید کا مرحلہ ہے. متعدد آیتیں آ گئیں اور نبی سمجھا رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کون سمجھا رہا ہے؟ نبی. جزاک اللہ. اچھا، نبی جو سمجھا رہے ہیں اپنی تقریر ہے نبی کی؟ نہیں. اب یہیں سے مجلس سننے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں. سنانے والا وہ ہے جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ میٹر اس کا نہیں ہے، میٹر وہاں سے آ رہا ہے اور سامنے والے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہائے ہائے، آپ ذرا اس نزاکت کو محسوس کریں. یہی کل مجلس ہے واقعی. سنانے والا وہ جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا ہے. میٹر یہاں کا نہیں ہے، میٹر وہاں کا ہے. تو میں رامپور مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے مولانا زما صاحب کو اور مولانا محمد علی بھائی کو، علی محمد بھائی کو فون کیا. میں نے کہا صاحب ذرا وہ والی لکھ کے دے دیجئے گا جو رامپور میں چلتی ہو. اور انہوں نے مجھے دے دیا اور میں نے یاد کر لیا اور میں نے پڑھ دیا. نہیں چلی تو میں کیوں پکڑا جاؤں گا؟ پکڑے تو یہ لوگ جائیں گے نا. صاحب ان لوگ کو وہ والی لکھ کے دینا چاہیے تھا جو یہاں، توجہ دیں آپ نے، جو یہاں چلتی ہو. تو میٹر اگر رسول کا ہوتا، نہیں اب تو میرا مجمع میرے ساتھ ہے، تو پیغمبر سے پوچھا جاتا کہ جب آپ چند افراد کو معاذ اللہ نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو عرب کے بدوؤں کو کیسے سمجھائیے گا؟ نہیں، ایمان نہیں جانے دوں گا، آپ یقین کریں. مگر میٹر ادھر کا ہے، سنا نبی رہے ہیں. میں نے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی مان نہیں رہے ہیں. نبی بھی آواز دیں گے مانے چاہے نہ مانے، آیت ادھر سے آ رہی ہے. میں انہیں سنا رہا ہوں، وہ نہ مانے میرا کیا، اللہ جانے. لیکن متعدد آیتوں کے بعد اللہ نے لہجہ بدل لیا. فمن حاجکا، اگر یہ تم سے حجت کر رہے ہیں، یعنی ابھی تک حجت نہیں ہو رہی تھی، اب یہ حجت شروع ہو گئی، تو تم کہہ دو کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تو 70 آیتوں کے بعد نبی کو در علی پہ آنا پڑا. نہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں. 70 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد نبی کو در فاطمہ پہ آنا پڑا اور پھر اس کے بعد مباہلہ آگے بڑھا. تو اتنا پڑھنے کا حق تو ہے کہ جب تنہا قرآن صاحب کتاب کے لیے کافی نہ ہو پایا تو امت کے لیے قرآن کہاں سے کافی ہو جائے گا؟ یا
رسول اللہ یا رسول لبیک یا حسین لبیک یا حسین مباہلہ فقط عیسائیت کی شکست کا نام نہیں ہے، اللہ کو پوری دنیا کو بتانا تھا کہ جب قرآن صاحب قرآن کے لیے کافی نہ ہو پایا۔ توجہ دے رہے، مباہلے نے سارا مسئلہ حل کیا ہے۔ اب آپ آئیے یہاں سے دو رخ بڑے مختصر کر کے آپ کے حوالے کر دوں۔ بہرحال کہیں سے مجھ سے بد پرہیزی کچھ ہوئی کہ میری آواز آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مگر مولا کی در پہ ہاتھ پھیلائے ہوں کہ بچی ہوئی ساری مجلسیں عزت اور آبرو کے ساتھ جس کے وعدے میں نے لے رکھے ہیں مکمل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اب آپ آئیے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے نبی اگر یہ تم سے اس چیز میں حجت کر رہے ہیں کہ جس کا علم تمہیں دیا جا چکا ہے۔ دیکھیں آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا تاریخیں پڑھی نہیں جاتی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں گے۔ اے میرے نبی جس کا علم تمہیں دیا جا چکا ہے، اگر اس کے بارے میں تم سے یہ بحث کر رہے ہیں، آج ہم سے زمانہ عظمت آل محمد کی حد پوچھ رہا ہے، تم پہلے علم پیغمبر کی حد بتاؤ۔ ہائے ہائے نہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ جس بات کا علم تمہیں دیا جا چکا ہے اس میں اگر یہ تم سے حجت کر رہے ہیں تو تم کہہ دو کہ اب مباہلہ نہیں ہوگا، اب گفتگو نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا، اب لعنت ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر کو علم دیا جا چکا تھا مگر سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہائے ہائے نہیں، میں پھر ذرا سا آپریشن بدلنا چاہتا ہوں۔ علم پیغمبر کی حد تم بتاؤ، عظمت آل محمد کی منزل ہم بتائیں گے۔ میں نے لفظ حد نہیں کہا، دنیا کا کوئی غیر معصوم کے علم کی حد کیا جان پائے گا؟ کچھ منزلوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، چاہے پڑھی ہوئی ہو چاہے سنی ہوئی ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ آئیے، مباہلہ آپ نے 1,00,000 بار سنا ہے، آج 2 فقرے 5-7 منٹ کے اندر میرے سن لیں، اور واقعی یہی حق مجلس ہے جو شاید ادا ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں مباہلہ ہوا نہیں ہوا؟ ان کا جو عالم تھا، جو 3 افراد پہلے آئے تھے، ان کا جو عالم تھا اس نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر نبی خالی اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ قطعاً نہ کرنا، اور اگر نبوت صحابیت پر اعتبار کر کے لے کے آئے تو جیسے چاہے ویسے مباہلہ کر لینا، مگر اگر نبی خالی اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اپنی مجلس کا یا اپنی حیات کا ایک بڑا قیمتی فقرہ، مباہلہ نہیں ہوا۔ آنے والے لوگوں نے کس کو دیکھا؟ جس کو مستقل دیکھتے چلے آئے تھے، جہاں پہلے آئے تھے نبی کو دیکھا، علی کو دیکھا، ٹھیک ہے، نقاب میں شہزادی کو دیکھا، اور 2 نئے کردار ہیں جو مباہلے کے میدان میں اترے ہیں۔ 2 نئے کردار ہیں جو مباہلے کے میدان میں اترے ہیں، 2 ننھے بچے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین۔ واقعی دعائیں دیں گے مجھے اگر بات پہنچا سکا، نہ پہنچا پائے تو میری اپنی کمی ہے، مگر مولا مجھے وہ صلاحیت دے کہ میں اپنی بات اپنے مجمع تک پہنچا سکوں۔ مباہلہ نہیں ہوا، کیوں؟ انہوں نے کہا نبی ایسے چہرے لے کر آ رہے ہیں جو اشارہ کر دے تو آدمی کیا۔ دوسرا مصرع خود بول رہا ہے نا، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے نظر آئیں۔ بڑی چالاک قوم تھی عیسائیت، بہت توجہ چاہتا ہوں،
بڑی جینیس قوم تھی. آپ انہیں یہ نہ سوچئے گا پاگل دیوانے تھے، اتنے چالاک تھے کہ چہرہ دیکھا اور پہچان گئے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. صرف چہرہ دیکھ کے پہچانا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ورنہ امام حسنین کی صداقت کے نام پر مدینے کا کوئی آدمی گواہی دینے نہیں آیا تھا کہ کہاں الجھ رہے ہو، یہ بڑے سچے ہیں. کیا کہنے جو دے اتنی چالاک قوم جس نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا ہو کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. بہت توجہ، لعنت ہونی ہے اللہ کی طرف سے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو موبائلہ نہیں ہوا منصور بھائی نا. تو یہ جو آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ ما جاءک من بعد ما جاءک من العلم، تو میں جبرائیل سے کہوں گا بھائی جس میدان کے لیے یہ اسلحہ آیا تھا آسمان سے وہاں تو اس کا استعمال ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ بہت توجہ، کیوں نہیں ہوا؟ سب جواب دیں گے کہ بڑی چالاک تھی یہ قوم عیسائیت. اگر اب بھی آپ متوجہ نہ ہوئے تو میرا یہ سفر میرے لیے بیکار چلا جائے گا، آپ یقین کریں. کیا کہا؟ بڑی چالاک تھی یہ قوم. جب اس نے اللہ کی لعنت کا قلادہ دیکھا تو کہا ہم جزیہ دیں گے، ہم بدلہ دیں گے، ہم خراج دیں گے، ہم ٹیکس دیں گے. ہم نے کہا اب کیوں نہیں مباہلہ کر رہے ہو؟ کہا ہمارا بیت المال خالی ہو جائے یہ تو گوارا ہے، ہم آل محمد کی بد دعا لے لیں یہ گوارا نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ. یا علی یا علی. بڑی چالاک تھی یہ قوم جس نے خراج اور ٹیکس اور جزیہ دے کر اپنے آپ کو لعنت سے بچا لیا. ہو سکتا ہے یہ رخ کبھی ذہن میں نہ آیا ہو، یہ بھی سن لیجئے. اسلام مذہب عدل ہے، وہ ایک ساتھ دو سزا نہیں دے گا کہ آیت بھی چلی جائے اور جزیہ بھی لے لیا جائے. جس اسلام کا مزاج عدل ایسا ہو کہ گھر اللہ کا، سجدگاہ اللہ کی، تسبیح اللہ کی، اگر میں نے رکھ دیا نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی دوسرا اس سجدگاہ پہ سجدہ نہیں کر سکتا جب تک مجھ سے پوچھ نہ لے، جبکہ مالیت میری نہیں ہے. صرف میں نے اس مرکزی جگہ سے جہاں سجدگاہ رکھی ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کر کہیں مصلی پہ لا کے رکھ دیا. تو اسلام آپ کیا سمجھ رہے ہیں آیت بھی ادھر بھیج دے گا اور بیت المال بھی بھر لے گا؟ یہ تو سوچا نہیں جا سکتا. یہ اسلام کی عدالت کے خلاف ہو جائے گا. اگر وہ ٹیکس نہ دیتے تو آئی تھی آیت انہی کے لیے. یہ لعنتوں کا میزائل کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ جزاک اللہ. یہ لعنتوں کا میزائل استعمال اترا تھا وہاں سے انہی لوگوں کے لیے، انہی نصرانیوں کے لیے، انہی عیسائیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، نصرانیوں کے لیے. مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. کہا ہم جزیہ دے دیں گے، ہم خراج دے دیں گے، مگر ہم آل محمد کی بد دعا نہ لیں گے. کیوں؟ آل محمد کی بد دعا لینے کے بعد نہ دنیا ہاتھوں میں رہ جائے گی نہ آخرت ہاتھوں میں رہ جائے گی. بے شک صاحب، بے شک. لہذا اپنے آپ کو بچا لیا. مجلس میں اختتام کے مرحلے کی طرف بڑھا رہا ہوں لیکن مجھے سفر بھی کرنا ہے. آپ یقین کریں میں پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو آیت تو آ گئی. میں نے کہا جبرائیل مباہلہ ہوا نہیں، لہذا آیت واپس لے کے جاؤ. اب اگر جبرائیل یہ کہے کہ میں تو وہاں سے لانا جانتا ہوں، لانے والی منزل مجھے نہیں معلوم، تو میں فوراً پکڑ لوں گا. اگر یہاں کی روٹیاں وہاں جا سکتی ہیں
یہاں سے روٹیاں اگر وہاں جا سکتی ہیں تو یہ تو وہیں کے کارخانے کا مال ہے نا، کیا پریشانی ہے؟ توجہ دے رہے ہیں؟ اب تک آپ نے 4 دن مجلسیں خالی سنی ہے اسی ایک فقرے کے لیے، تو آپ آیت واپس لے کے جائیے، ورنہ کل کے کوئی ایسا بھی حق مزاج انسان پیدا ہو جائے گا جو ڈھونڈنا شروع کر دے آیت آئی تو تھی مباہلے میں، گئی کہاں؟ نہیں، اب تو اہل رامپور بیدار ہو، لیکن میں نے آپ کو سرحد تک پہنچا دیا۔ آیت آئی تو تھی مباہلے میں، یا آخر آیت گئی کہاں؟ مباہلے میں استعمال ہوا نہیں، لہذا آیت تو آئی مگر رہ گئی، وہاں جا نہیں پائی۔ میں نے کہا پھر کہا یاد رکھو یہ غلط تصور ہے کہ فاطمہ چند کھجور کے درختوں کے لیے دربار میں گئی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ تصور رکھنے والا فاطمہ کو پہچان نہیں پایا، اور اس سے بڑی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ ناقبت اندیش لوگ اگر در زہرا پر آ کر حسنین کا صدقہ مانگتے تو باغ فدق کیا ہے، جنت دے سکتی تھی زہرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ہے نا، اگر کوئی تلاش کرے صاحب آیت تو اتری تو تھی مباہلے کے میدان میں، مگر آیت وہاں گئی نہیں، لیکن انہوں نے جزیہ دے کر، خراج دے کر، بدلہ دے کر، ٹیکس دے کر اپنا دامن بچا لیا۔ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اپنی طرف آنے نہ دیا۔ یہ چھوٹا تصور ہے کہ شہزادی دربار میں کھجور کے چند درختوں کے لیے گئی تھیں۔ کائنات کی ملکہ کھجور کے درختوں کے لیے جائے گی؟ آپ یقین کریں، یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ شہزادی دربار میں فقط کھجور کے چند درختوں کے لیے چلی جائیں، نہیں، اس لیے چلی گئیں تاکہ آیت کو مصداق مل جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یا علی، شہزادی اس لیے دربار میں گئی ہے تاکہ واقعی آیت کو مصداق مل جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کی لعنت کے جانے کا مسئلہ ہے، اور مجھے تو حیرت ہے جن حسنین کو دیکھ کر عیسائیت نے واقعی سچا سمجھ کر مباہلے کو ٹال دیا، وہی بچے ماں کی طرف سے دربار میں گئے گواہی دینے کے لیے، تو یہ کہہ کے واپس کر دیا گیا کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں نہ مانی جائے۔ اور یہی وجہ ہے انہیں اگر ذرہ برابر بھی قرآن کا علم ہوتا، قرآن کو یاد کر لینا اور ہے، عیسیٰ اگر مریم کے گواہ بن سکتے ہیں تو حسنین زہرا کے گواہ کیوں نہیں؟ حیرت ہوتی ہے، مگر کیا کیا جائے، جب نفس غالب آ جاتا ہے، جب نفس غالب آ جاتا ہے تو واقعی انسان کتنا پستی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ بس آج کی مجلس کی آخری لفظ سن لیجئے، کل بنفس نفیس آل محمد نے دین بچایا تھا، آج ان کا تذکرہ ہے جو شریعت بچائے۔ ختم کر دی میں نے مجلس، کل بنفس نفیس آل محمد نے دین بچایا تھا، آج ان کا تذکرہ ہے جو شریعت بچائے ہے۔ اور اگر یہ طے ہے کہ ان کا تذکرہ شریعت بچائے ہوئے ہے تو نہ پڑھو مباہلہ آل محمد کی صداقت کے نام پر، نہ پڑھو خیبر علی کی شجاعت کے نام پر، اپنا وقار بچانے کے لیے پڑھو۔ نہیں توجہ دیا، میں پھر جملے دہرا دوں، نہ پڑھو مباہلہ
اہل بیت کی صداقت کے نام پر نہ پڑھو خیبر، خیبر یہودیوں سے لڑی گئی ہے، توجہ دے آپ، نہ پڑھو خیبر علی کی شجاعت کے نام پر، اپنا وقار بچانے کے لیے پڑھو۔ اگر تم نے خیبر بند کر دیا تو یہودیت تم سے بیعت لے لے گی، اگر تم نے مباہلہ بند کر دیا تو عیسائیت تم سے بیعت لے لے گی۔ اب بنا بات پہنچی تو ایک لفظ آپ کے حوالے کر کے بات کو سمیٹے دیتا ہوں، اگر تم نے واقعی مباہلہ بند کر دیا تو عیسائیت تم سے بیعت لے لے گی، اگر تم نے خیبر بند کر دیا پڑھنا، بہت توجہ، میں نے کہا نا علی کی شجاعت کے نام پہ نہ پڑھو، اپنا وقار بچانے کے لیے پڑھو، تو یہودیت تم سے بیعت لے لے گی۔ اور جن 56 ملکوں نے مباہلہ بند کر دیا پڑھنا، خیبر بند کر دیا پڑھنا، وہ یہودیوں کے غلام بن گئے، عیسائیوں کے غلام بن گئے۔ ایک ایران نے دونوں کو تسبیح کا دانہ بنایا تو دونوں کو للکار رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ہرایا ہے۔ جزاک اللہ یا علی یا علی۔ بس ایک ایران نے خیبر کو بھی تسبیح کا دانہ بنا لیا، مباہلے کو بھی تسبیح کا دانہ بنا لیا۔ یہ خیبر علی کی شجاعت کا مرحلہ نہیں ہے، تمہارے وقار کا مسئلہ ہے، تمہاری آبرو کا مسئلہ ہے۔ آج ہماری یہ ملت کیوں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے؟ اسے معلوم ہے کہ واقعی اگر اللہ کسی کی نصرت کر رہا ہے تو کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ اب کبھی موقع ملا تو یہ دو بڑے قیمتی رخ تھے جس پر گفتگو کی ضرورت تھی کہ آج یہ قوم کیسے باقی ہے، اس قوم کی بقا کس وجہ سے وابستہ ہے، یہ ایک رخ تھا۔ مگر یاد رہے، صرف اشارتاً بات کو مسائب تک لے جا رہا ہوں، یاد رہے ہمیں اگر کوئی چیز سہارا دیے ہے تو دو چیزیں سہارا دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقع ظاہر ہے کہ ابراہیم اور واقع موسیٰ سے لے کر واقع کربلا تک سب گواہ ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، چاہے گلا کاٹا گیا ہو چاہے گلا کٹایا گیا ہو۔ پہلا مرحلہ، یہ قوم کیوں باقی ہے اور ہم کیوں اس دور میں بھی جی رہے ہیں اطمینان سے، ورنہ پوری دنیا میں میں پھر وہیں تک آ گیا، کہیں آپ نے اس طرح سے گلا کاٹتے ہوئے کسی کا دیکھا ہے جیسا آج کی دنیا میں اس ملت کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ حجاج آج کے دور میں بھی پیدا ہو گئے، ایسا نہیں کہ حجاج پیدا نہیں ہوتے، حجاج اگر نہ پیدا ہوتے تو اس طرح کا ستم، اس طرح کا مرحلہ وہاں عمل میں نہ آتا۔ میں تو مائک سے نام لینا بھی بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، یاد رہے۔ دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جیت حق کی ہونی ہے۔ دوسرا مرحلہ، کل ظلم و ستم کی یہ آندھیاں ختم ہو جائیں گی جب عدالت کا لمبردار خیمہ غیبت کا ہٹا کر اس ذوالفقار کو لے کر آئے گا جو نسلوں کو دیکھ کر چلے۔ آج نہیں کل وہ آئے گا تو یہ دنیا عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر جائے گی جیسے ظلم و جور سے بھری ہے۔ اب رہا اس درمیان کا مرحلہ، ماضی ماضی ہے، تاریخ نے بتا دیا کہ جیت حق کی ہوتی ہے، مستقبل مستقبل ہے، آنے والا کب آئے گا، آنا تو ہے۔ درمیان میں یہ مجلسیں ہیں جو سہارا دیے ہیں، اسے نہ ہلکا سمجھیے گا نہ اسے معمولی سمجھیے گا۔ یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں سہارا دیے ہیں، یا اور لفظ بدل دوں، یہ دعائے زہرا ہے جو ہمیں اپنی پناہ میں لیے ہے، ورنہ ظالمین، واقعی منافقین، اغیار گھات لگائے بیٹھے ہیں کب وہ ہمیں ختم کر دیں۔ مگر ہر مجلس میں، مجلس کے بعد ایک ماں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہے، پروردگار ان کے بچے سلامت رہیں، اس لیے کہ اس حسین پر یہ مجمع رو رہا ہے جس کا لاشا کربلا کی جلتی ریتی پر پڑا رہا۔
یہ اس حسین پر رو رہے ہیں جس کی گود کے پالے پامال کر ڈالے گئے۔ ہاں رونے والوں، آج کربلا ہمیں سہارا دیے ہوئے ہے۔ چند لمحے کے لیے جنت البقیع کی ملکہ ہماری اس مجلس میں آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں ہمارے حوصلے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم بقیہ ظلم و ستم برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ میں مضبوطی پاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، حسین کربلا آئے ہیں تو دو اہم کردار لے کر آئے ہیں۔ علی اکبر کی جوانی اپنی طرف، عباس کے کٹے ہوئے بازو اپنی طرف، اون و محمد کا مرحلہ اپنی طرف، اپنی جگہ، مگر دو ایسے کردار حسین لے کر کربلا آئے جسے دنیا چاہ کر بھی بھلانا چاہے تو نہ بھلا پائے۔ ایک کردار کا نام اصغر ہے اور ایک کردار کا نام سکینہ۔ جزاک اللہ۔ پروردگار یہ مجمع مظلومیت حسین پر آنسو بہا رہا ہے، ان کے بچے سلامت رہیں، یہ یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائیں۔ میں نے بارہا یہ فقرہ کہا کہ تاریخ کربلا میں جتنے ستم شہزادی سکینہ پر ہوئے ہیں اتنے ستم کسی پر نہیں ہوئے۔ متعدد مقامات ہیں، میں اسے تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، مگر میرے سامنے وہ بھائی بیٹھے ہیں یا وہ افراد بیٹھے ہیں۔ افراد کے نام پر اگر کہوں تو اگر اللہ نے انہیں بیٹیاں دی ہیں، بھائی کے نام پر کہوں تو اگر اللہ نے انہیں بہنیں دی ہیں، اگر یہ دو پہلو پہنچ گئے تو واقعی حق مصائب ادا ہو جائے گا۔ کیا کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن پیاسی رہ سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ تصور محال ہے کہ بھائی موجود ہو اور بہن پیاسی رہ جائے، مگر ہائے رے سید سجاد، اللہ کہاں سے وہ کلیجہ لاؤں کہ مصائب کو فقرہ سننے والوں کے حوالے کروں کہ سید سجاد دیکھ رہے ہیں اور سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ واقعی یہ مصائب کی وہ منزل ہے جنہیں لفظوں میں بیان کیا جائے تو وصر نہ ہوگا جب تک کربلا کی وادیوں میں تصور کو نہ لے جایا جائے۔ اے عزادارو، آل محمد پر جتنے ستم ہوئے ہیں سب کو شمار کر لیا گیا۔ مثلا امام حسن کے جنازے پر 7 تیر برسائے گئے، یہ روایت میں آ گیا۔ امام حسن کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت طلا میں آ گئے۔ علامہ ظاہر ہے کہ صاحب مفتاح المجالس لکھتے ہیں کہ جب 72واں ٹکڑا تشت طلا میں آیا تو وہ تشت زینب اپنے ہاتھوں میں لیے تھی، بہن نہ برداشت کر پائی، غش آ گیا زینب کو، زینب حسن کے قریب بے ہوش ہو کے گر گئی۔ میں کہوں گا بی بی ابھی ایک کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، ابھی آپ نہ غش کھائیے، ابھی کربلا دور ہے بی بی جہاں 72 جنازے پڑے ہوں گے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ایک چھوٹا سا منظر اولاد والوں، جو میں نے وعدہ کیا انہی حدوں میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں، ورنہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں، مستقل پڑھے جا رہے ہیں، مستقل سنے جا رہے ہیں۔ لیکن اے ارباب عزا، جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو سب سے پہلی گفتگو جو یزید کی ہوئی ہے وہ جناب سکینہ کے بارے میں۔ کہا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ ہائے سکینہ نے کربلا سے لے کر شام تک کتنے امتحانات دیے ہیں عزادارو، تصور کیا جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ بآخری 2-4 لفظیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اے رونے والو سوگوارو، یزید نے کہا کیا یہی سکینہ ہے؟ کہا ہاں۔ اب یزید براہ راست سکینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سکینہ
میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ سکینہ نے ایک فقرہ کہا، یزید اگر اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے تو تجھے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کون بیٹی ہے جو اپنے باپ کو نہ چاہتی ہو۔ کہا مگر میں تو نہیں مانتا۔ کہا کیسے مانے گا؟ تشت طلا سامنے رکھا تھا، خان پوش ہٹا دیا، پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اولاد والوں خدا تمہاری بچیوں کو امتحان کے اس مرحلے سے نہ گزارے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے باپ کا سر دیکھا، تڑپ کے گریا شروع کر دیا، ارے یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ یزید کہتا ہے کہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ کہا یقیناً میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا میں تو اس وقت مانوں گا جب تم داون پھیلاؤ اور یہ سر خود بخود بلند ہو کر تمہاری آغوش میں چلا جائے۔ اولاد والو، شام کے دربار میں سکینہ نے جلا ہوا داون پھیلا دیا۔ بابا بھرے دربار میں یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ میں پڑھ چکا، آپ سن چکے۔ بابا بھرے دربار میں یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا میری آبرو بچا لو۔ یہ کہنا تھا کہ تشت طلا سے حسین کا سر اٹھا، آغوش سکینہ میں آ گیا، بچی نے رخسار پہ رخسار رکھ دیا۔ ایک فقرہ کا بابا تمہارا شکریہ، تم نے بھرے دربار میں اپنی بیٹی کی آبرو بچا لی۔ بابا کوئی شکوہ نہیں ہے، ہاں یہ رخسار دیکھ لو، کربلا سے بڑے تماچے کھاتے آئی ہے سکینہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم بحق الزہرا ابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہم سب کو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے کریم مالک، میرے رحیم پروردگار، ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے کریم مالک، جنت البقیع کی تعمیر کا سامان غیب سے فراہم کر دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، یہ مجمع تجھے شہیدان کربلا، شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا واسطہ، یہ مجمع جو مجلس حسین میں آیا ہے، یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے۔ آنے والی ہر فرد کی دلی مرادوں کو برلا۔ مالک، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی، اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ اند الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نزہت جہاں مرحومہ، مہر جہاں مرحومہ بنت مرزا عابد علی بیگ صاحب کی روح کو عیسیٰ